أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نشو و نما کی صلاحیت عطا فرما رکھی ہے۔ بدی کو بھی نشو و نما کی صلاحیت ہے اور نیکی کو بھی نشو و نما کی صلاحیت ہے، بلکہ زندگی کے ہر ذرے میں خدا تعالیٰ نے یہ دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ صرف یہ بات نہیں کہ بعضوں میں دوسروں پر غلبہ پانے کی طاقت ہے، بلکہ اندرونی طور پر زندگی اور موت کی جد و جہد ہر ذرے میں جاری ہے، خواہ وہ ظاہری طور پر زندگی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اس کے باوجود زندگی کے لفظ کا اطلاق وسیع ترین معنوں میں خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق پر ہوتا ہے، اور موت اور زندگی کی جد و جہد جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ملک کی پہلی آیت میں ملتا ہے، یہ ایسا نظام ہے جس کا تعلق ہر مخلوق سے ہے۔ چنانچہ وہ پروٹونز جن کے متعلق پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ابدی ہیں اور کبھی مٹ نہیں سکتے، ان کے متعلق اب اکثر سائنسدان یہ یقین کر چکے ہیں کہ ان کی زندگی بھی بہرحال اختتام پذیر ہوگی، اور یہاں زندگی سے مراد ان کا بقا کا عرصہ ہے۔ اندرونی طور پر ان کے اندر ایک موت کا نظام بھی جاری ہے، اور جو چیز ایک دفعہ پیدا ہو جائے اس نے بہرحال مٹنا ہے۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى رَبُّ وَجْهِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وجہ رب کا ذی الجلال والاکرام، رب کی طرف ذی کی ضمیر جاتا ہے کہ صفت بیان ہو رہی ہے رب کی، اس لیے ذی الجلال والاکرام آئے گا۔ تو اس میں بھی اللہ کے وجہ کا ذکر فرمایا۔ وہ رب جو ذی الجلال والاکرام ہے، اس کا چہرہ، اس کی رضا ہے جو باقی ہے، باقی ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ اس ضمن میں اس سے پہلے میں چونکہ روشنی ڈال چکا ہوں، اس لیے اس مضمون کو یہاں بیان نہیں کروں گا۔ ضمناً چونکہ اس کے ساتھ اس مضمون کا تعلق ہے جو اب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کا ذکر آ گیا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز جسے پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر اندرونی طور پر ایک زندگی اور موت کی جد و جہد جاری ہے، اور دونوں قسم کی صلاحیتیں اسے خدا تعالیٰ نے ودیعت کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بیرونی تعلقات میں بھی یہی نظام جاری ہے۔ بعض چیزیں بعض دوسری چیزوں پر غلبہ پاتی ہیں، اور بعض چیزیں بعض دوسری چیزوں سے مغلوب ہو جاتی ہیں،
اور اس میں بھی نیکی اور بدی میں کوئی تمیز نہیں کی گئی اور کوئی فرق نہیں کیا گیا، بلکہ اس معاملے میں بھی ایک حیرت انگیز عدل کا نظام جاری دکھائی دیتا ہے۔ اگر خدا نے انبیاء علیہ السلام میں نشو و نما کی طاقت رکھی ہے تو ابلیس کو بھی اس طاقت سے محروم نہیں کیا، اور شیطان کو جو ہمیشہ کے لیے چھٹی دی گئی کہ اپنے لاؤ لشکر کو جس طرح چاہو میرے بندوں پر چڑھا لاؤ، لیکن میرے بندوں پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہوگا، اس میں بھی وہی نظام عدل جاری و ساری دکھائی دے رہا ہے۔ خدا نے نیکی کی صلاحیتیں جن بندوں کو عطا فرمائیں، ان کو یہ یقین دلایا کہ اگر تم ان صلاحیتوں کو استعمال کرو گے تو بدی کی طاقتیں تم پر غالب نہیں آ سکیں گی، لیکن بدی کو بھی ایسی طاقتیں عطا کیں کہ جہاں وہ کوئی کمزوری دیکھیں اپنے مد مقابل پر غلبہ پا لیں۔ یہ وہ زندگی اور موت کا نظام ہے جس کا مذاہب سے بھی گہرا تعلق ہے اور غیر مذہبی دنیا سے بھی۔ ہر قسم کی انسانی دلچسپیوں کے دائرے پر اس مضمون کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں اس مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے متعلق میں آج آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس دور میں مذہب کی جنگ ایک دفعہ پھر بڑی شدت کے ساتھ چل پڑی ہے۔ اس سے پہلے جب تک روس اور امریکہ کا مقابلہ جاری تھا اس وقت تک اسلام کے خلاف مذاہب کی جنگ میں ایسی شدت نہیں تھی، لیکن گلف کے واقعات کے بعد اور روس کے منہدم ہو جانے کے بعد عیسائی طاقتوں میں بڑی تیزی کے ساتھ عیسائیت کو غالب کرنے کا رجحان پھر زندہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی عیسائیت ہمیشہ اسلام پر ہمراہ آور رہی ہے، لیکن ان سیاسی واقعات کے بعد جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ کوششیں ایک نئے عزم کے ساتھ بیدار ہوئی ہیں اور نئے منصوبوں کے ساتھ حکومتیں ان کوششوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ روس پر جس طرح عیسائیت نے یلغار شروع کی ہے وہ اس دور کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ بڑی تیزی اور کثرت کے ساتھ ہر جگہ عیسائیت کا جال پھیلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح افریقہ پر عیسائیت نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ حملہ آور ہوئی ہے۔ اور جو اطلاعات مجھے مل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً ان دو واقعات کے بعد یعنی گلف کی جنگ اور روس کا بالآخر اپنی شکست تسلیم کر لینا، عیسائیت میں ایک نئی رعونت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ عیسائی جو پہلے خاموش اور دبے ہوئے تھے وہ بڑی شدت کے ساتھ سر اٹھا رہے ہیں اور دوبارہ بقیہ افریقہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ نائجیریا میں جو حالیہ فساد ہوئے ہیں یہ بھی اسی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو رپورٹیں مجھے نائجیریا سے ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جن شمالی علاقوں میں فساد ہوئے ہیں وہاں اس سے پہلے عیسائیت کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لیں، لیکن یہ جو عالمی واقعات رونما ہوئے ہیں اور خاص طور پر جب وہ امریکہ کو اپنی پشت پناہی پہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک نئی رونت پیدا ہو چکی ہے، انہیں نئی دولت کے سہارے مل چکے ہیں، انہیں ہتھیار مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے عیسائیت اسلام کے ساتھ اپنی آخری جنگ کے لیے ہر قسم کی تیاری کر کے میدان میں کود چکی ہے۔ جہاں تک عالم اسلام کا تعلق ہے، بدقسمتی سے عالم اسلام کو یہی عیسائی طاقتیں آپس میں الجھا رہی ہیں اور الجھائے رکھے رہی ہیں۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرتا جس میں بعض مسلمان طاقتوں کو بعض دوسری مسلمان طاقتوں کے خلاف کسی رنگ میں ابھارا نہ جا رہا ہو، اور کوئی ایسا زمانہ قریب میں دکھائی نہیں دیتا جس میں مسلمان طاقتیں پوری طرح امن کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ
ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسلام کے فروغ کی کوششیں کر رہی ہوں۔ کردوں کا مسئلہ ہے جس کا عراق سے بھی تعلق ہے، ترکی سے بھی تعلق ہے، روس سے بھی تعلق ہے، سیریا سے بھی تعلق ہے۔ اس مسئلے کو پہلے عراق کے تعلق میں چھیڑا گیا، اب ترکی کے تعلق میں اسے چھیڑا اور ابھارا جا رہا ہے، اور اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا ذکر نہیں، لیکن وہ لوگ جو ہوشمندی کے ساتھ خبروں کا مطالعہ کرتے ہیں ان پر یہ بات خوب روشن ہے کہ عالم اسلام کو وہ امن اور وہ سکون میسر آ نہیں سکتا جس کے ساتھ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو نیکی کی راہوں پر ڈال دے۔ لیکن صرف ایک بد نصیبی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بد نصیبیاں ہیں۔ اگر بیرونی طاقتیں سیاسی چپقلشوں میں مسلمان طاقتوں کو نہ بھی الجھائیں اور انہیں امن بھی نصیب ہو، تو بد نصیبی یہ ہے کہ اس امن کے دور کو وہ پھر اندرونی طور پر ایک دوسرے سے مذہبی اختلافات میں لڑ کر اپنی طاقتوں کو ضائع کر دیتی ہیں، اور اس موقع کو ضائع کر دیتی ہیں جس میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نیکی کی پرورش اور پنپنے کے وقت ہوتے ہیں۔ امن کا دور ہمیشہ اچھی صلاحیتوں کے لیے ایک خوش نصیب دور ہوا کرتا ہے، اس میں اچھی طاقتوں کے پنپنے اور پھول پھلنے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ لیکن عالم اسلام کی حالیہ تاریخ پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں امن بھی نصیب ہوا وہاں اس امن کو ہمیشہ اندرونی بدامنی میں تبدیل کر دیا گیا، اور فرقہ بازیوں میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے اور سیاست میں بھی ہر قسم کے غلط حربے استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں اس امن کے دور کو ضائع کر دیا گیا، اور بجائے استفادے کے اور بھی زیادہ اس سے نقصان اٹھایا۔ بس کسی پہلو سے بھی آپ عالم اسلام پر نگاہ ڈالیں، تسلی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، اور غیر طاقتیں بڑی، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بڑے عزم اور بڑے گہرے اور دیرپا منصوبوں کے ساتھ دوبارہ ساری دنیا پر بھی حملہ آور ہیں، اور خصوصیت سے اسلام پر حملہ آور ہیں۔ اس صورتحال میں جماعت احمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے دفاع کا تمام تر بوجھ اپنے اوپر اٹھائے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے جماعت احمدیہ کو پیدا کیا گیا ہے۔ جب میں مخالفانہ طاقتوں، ان کے منصوبوں اور ان کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے کس کو کس کے مقابل پر ٹکرا دیا ہے۔ اتنی عظیم طاقتیں ہیں، صرف دولت کے اعتبار سے ہی دیکھیں تو کروڑوں گنا زیادہ طاقتور قومیں ہیں، جماعت احمدیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں مقابل پر۔ اگر عددی اعتبار سے دیکھیں تو یہی صورتحال ہے، اگر سیاسی اثر و نفوذ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہی صورتحال ہے۔ کوئی ایسا پہلو جو مقابلوں میں کام آیا کرتا ہے ایسا نہیں جو جماعت احمدیہ کو ان کے اوپر فوقیت دیتا ہو۔ پھر خدا تعالیٰ نے ہمیں اس غیر متوازن جنگ میں کیوں الجھا دیا، اور کیوں ہم سے یہ توقع کی گئی کہ ہم اسلام کو تمام دنیا پر، تمام ادیان باطلہ پر بالآخر غالب کر کے دکھائیں گے۔ اس مضمون پر جب آپ غور کریں تو سب سے بڑا دنیا میں تعجب انگیز واقعہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تھی۔ آپ سے یہ جد و جہد شروع ہوئی، آپ ہی سے اس جہاد کا آغاز ہوا، اور آپ ایک تھے جن کو مخاطب کر کے خدا نے فرمایا قم فانذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ اور تمام دنیا کو انذار کر، اور ساری دنیا سے ٹکر لے، میری خاطر اور میرے غلبے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک جہاد کا اعلان کر دے۔ اور وہ جہاد عالمگیر جہاد تھا،
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے۔ بس سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ تو وہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم کے تابع تمام دنیا کی طاقتوں سے ہمیشہ کے لیے ٹکر لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ اور پھر اس جہاد کا آغاز ہوا جو 1400 سال سے جاری ہے۔ وہ مختلف وقتوں میں اس کی شکلیں بگڑتی بھی رہیں، بنتی بھی رہیں، دشمنوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیوں میں پانسے بھی پلٹتے رہے۔ کبھی یہ لڑائیاں مذہبی دنیا میں لڑی گئیں، کبھی سیاسی دنیا میں لڑی گئیں۔ مختلف حالات میں یہ جہاد مختلف صورتوں سے گزرتا ہوا جاری رہا اور آج بھی جاری ہے، لیکن اس امر سے انکار ممکن نہیں کہ وہ سیاسی جنگیں بھی جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہوئیں ایک مذہبی عنصر اپنے اندر رکھتی تھیں، اور خالصتاً ان جنگوں کو بھی سیاسی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عیسائی قوموں کی دنیا میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی قوموں سے لڑائیاں ہوئی ہیں، مگر سوائے ان لڑائیوں کے جو مسلمان قوموں سے کی گئیں، کسی دوسری لڑائی کا نام صلیبی جنگ نہیں رکھا گیا۔ اور اسلام پر جہاد کا الزام دھرنے والوں کا اپنا یہ حال تھا کہ کئی 100 سال تک اسلام مسلمان ممالک پر باہر سے جا کر حملہ آور ہوئے ہیں، اور ان جنگوں کا نام صلیبی جنگیں رکھا گیا۔ بس اگرچہ وہ سیاسی جنگیں ہی تھیں، کیونکہ علاقائی جنگیں تھیں، ملکوں اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی جنگیں تھیں، لیکن ان کے اندر ایک اسلام دشمنی کا عنصر بھی لازماً کار فرما رہا ہے۔ آج جو صورتحال ہے، یہ صورتحال اتنی نازک ہے اور اتنی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں پر تمام اہمیوں کی نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً آپ کو بیدار کرنا میرے بنیادی فرائض میں داخل ہے۔ جو شکل آج مجھے دکھائی دے رہی ہے، ایسی خطرناک شکل اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ عیسائیت، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بڑے عزائم کے ساتھ اور نئے ارادے باندھ کر، نئے منصوبوں کے ساتھ، نئی دولتوں کا سہارا لے کر، نئی سیاسی طاقتوں کی پشت پناہی کے حاصل کرتے ہوئے بڑی زور کے ساتھ دوبارہ تمام دنیا پر اور خصوصیت سے اسلام پر حملہ آور ہوئی ہے، اور اس کے حقیقی دفاع کے لیے احمدیت کے سوا کسی میں صلاحیت نہیں ہے، اور کسی کو ان باتوں کا دماغ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا اعلیٰ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ خالصتاً اسلام کا دفاع کرے اور حقیقت میں اسلام کا دفاع کرے، نہ کہ کسی سیاسی غرض کا۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو اپنی تمام تر قوتوں کو مجتمع کر کے نئے عزم کے ساتھ اس جہاد کے میدان میں کودنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ایسا کر رہی ہے۔ جہاں تک مقابل پر ہر قسم کا لٹریچر تیار کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک ہماری موجود صلاحیتوں کو کام لے کر ان کے نتیجے میں مقابل پہ منصوبے بنانے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام جاری ہے، لیکن اس وقت ضرورت ہے لام بندی کی، اور اسی طرف میں کچھ عرصے سے آپ کو متوجہ کرتا رہا ہوں۔ بعض دفعہ عام دنیا کے امن کے حالات میں فوجوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اگرچہ فوجی نظام ضرور موجود رہتا ہے، ہتھیار بھی بنتے ہیں، اور ہتھیار بنانے والے محکمے مسلسل بیدار مغزی کے ساتھ بہتر سے بہتر ہتھیار فوج کے لیے مہیا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں، لیکن جب جنگ کا بگل بجایا جائے اس وقت یکساں صورتحال بدل جاتی ہے، اور انہی کوششوں میں جو پہلے سے جاری ہیں نئی جان پڑ جاتی ہے، غیر معمولی
اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور کام میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس ایسے اوقات جب کہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو بھرتی کے لیے بلایا جائے، اسے کہا جاتا ہے کہ لام بندی ہو گئی، لام بندی کا حکم ہو گیا، اور لوگوں کو، عوام الناس کو بار بار دعوت دی جاتی ہے آؤ اور اس فوج میں شامل ہو۔ مجھے یاد ہے ہندوستان میں جب جنگ عظیم کا وقت تھا تو کثرت کے ساتھ حکومت کی طرف سے ایسے محکمے قائم کیے گئے تھے جو دیہات میں جا کر، دور دور اندرون ملک جا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے فوج کے لیے بھرتی کرنے کے لیے لایا کرتے تھے۔ قافلہ در قافلہ دیہات سے ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان مقامات پہ پہنچایا جاتا تھا جہاں ان کے معائنے ہوتے تھے، ان کو فوج میں داخل کرنے کے لیے ابتدائی تحقیق کی جاتی تھی، ان کی صلاحیتیں جانچی جاتی تھیں۔ غزے کے یہ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ وہ ضروریات ہوتی ہیں فوج کی، اس کے مطابق ان کو جانچا پرکھا جاتا تھا، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے ان کے فوج کا جانچنے اور پرکھنے کا معیار بھی کم کر دیا گیا تھا، کیونکہ عام حالات میں اگر مثلا چلتے وقت کسی کے گھٹنے سے ٹکرا جاتے ہیں تو فوج میں ایسے شخص کو قبول نہیں کیا جاتا، مگر ان دنوں میں وہ بینڈی لیگز والے جو کہلاتے ہیں، جن کے گھٹنے بہت زیادہ باہر کی طرف نکلے ہوں یا جن کے گھٹنے آپس میں چلتے وقت ٹکراتے ہوں، ان کو بھی قبول کر لیا جاتا تھا۔ تو جتنی ضرورت زیادہ بڑھتی ہے اتنے پیمانوں میں بھی لچک پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ میں دعوت اللہ کے نظام کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جاری کیا جائے، اور صرف صاحب علم لوگ ہی اس نظام میں منسلک نہ ہوں، بلکہ کم علم والے بھی، ہر قسم کے احمدی دعوت اللہ کے کام میں پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میدان میں ابھی ہمیں بہت ہی کمی محسوس ہوتی ہے۔ روس کے متعلق میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں واقفین نو کی ضرورت ہے، واقفین نو نہیں یعنی ایسے واقفین کی ضرورت ہے جو عارضی طور پر روس میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ ضرورت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور روس کے مختلف علاقوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، ہمارے پاس مستقل آدمی بھیجو، ہمیں ایسے معلم عطا کرو جو بیٹھ کر ہمیں اسلام سکھائیں۔ مگر سر دست جماعت احمدیہ کے پاس ایسی انفرادی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ وقف کی جو میں نے تحریک کی تھی اس میں اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت میں جذبہ ضرور ہے لبیک کہنے کا، لیکن بعض غلط فہمیاں غالباً مانے رہی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ روس میں صرف روسی زبان استعمال کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ جن کو روسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں ہماری خواہش تو ہے، دل تو چاہتا ہے، مگر ہم مجبور ہیں اور اس خدمت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ روس میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور خاص طور پر اہل مشرق کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ فارسی زبان بعض علاقوں میں بکثرت استعمال ہوتی ہے، اور بعض علاقوں میں ترکی زبان بکثرت بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور بعض ایسے علماء ہیں جو عربی زبان بھی خوب اچھی طرح بولتے اور سمجھتے ہیں۔ بس وہ لوگ جو روسی زبان نہیں جانتے اور فارسی جانتے ہیں یا فارسی سے کسی حد تک شدھ بدھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ بس روسی زبان جاننا کوئی شرط نہیں ہے، علاوہ ازیں اگر ان میں سے بھی کوئی زبان نہ آتی ہو تو اب تک جو میں نے جائزہ لیا ہے اس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اکثر ریاستوں کے کیپٹلز میں، ان کے صدر مقامات میں
ہر قسم کے مترجمین مل جاتے ہیں، اور بعض بہت اچھے اچھے ترجمے کرنے والے بہت سستے داموں مہیا ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ ازبکستان ہے، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے علاقے ہیں، ان میں بڑے اچھے اردو دان بھی موجود ہیں۔ جب میں نے اپنے نمائندہ وہاں بھجوایا تو مجھے معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ بہت ہی اچھے اردو دان جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی اردو میں تقریریں کرتے ہیں اور پھر بعض اردو کے رسالے بھی شائع کرتے ہیں، وہ نہ صرف وہاں مہیا ہیں بلکہ بہت ہی معمولی داموں پر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ ایک سے زیادہ زبانیں جاننے والے بھی بہت وہاں موجود ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو 2، 3، 4 مشرقی زبانیں جانتے ہیں اور ہر قسم کے مواقع کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی احمدی پاکستان سے جاتا ہے جو اردو دان ہے تو وہ اردو سے اس مقامی زبان میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، روسی زبان میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عرب احمدی جاتا ہے تو ایسے ترجمہ کرنے والے ہیں جو عربی سے ترکی، فارسی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ زبانوں کے لحاظ سے یہ بات مجھے اس بات نے مجھے بہت ہی متعجب کیا۔ میرا خیال تھا کہ روس کے علاقوں میں سوائے ایک آدھ زبان کے لوگوں کا زبانوں کی طرف رجحان نہیں ہوگا، مگر ہمارے پہلے روسی احمدی، اس دور کے پہلے روسی احمدی جو ایک بہت قابل آدمی ہیں مسٹر راویل، وہ یہاں تشریف بھی لائے ہوئے ہیں آج کل، اور اکثر انہوں نے اپنی زندگی احمدیت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ان کے متعلق مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ 5 زبانیں نہایت شستگی سے جانتے ہیں۔ مثلا مشرقی یورپ کی زبانوں میں سے روسی زبان کے تو وہ بہت اچھے لکھنے والے ماہر شاعر بھی اور ڈرامہ نویس بھی اور کالم نویس بھی، لیکن ہنگیرین زبان میں بھی ایسے ماہر ہیں کہ بی بی سی نے اپنے ہنگیرین پروگرام کے لیے ان کی خدمات حاصل کی ہیں، اور ہنگیرین قوم کو بی بی سی جو پیغام بھیجنا چاہتی ہے آج کل ان کے ذمے ہے کہ کچھ وقت وہ ہنگیرین زبان میں وہ پیغامات اس قوم کو پہنچائیں۔ یعنی اگرچہ پیغامات کی شکل میں تو نہیں دیے جاتے، مگر جب بی بی سی غیر کو زبانوں میں اپنے پروگرام بناتی ہے تو آخری مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ انگلستان جو باتیں ان تک پہنچانا چاہتا ہے اس رنگ میں ان تک پہنچیں، مختلف مضامین کی شکلوں میں، مختلف اہم امور پر مقالے لکھوا کر وہ اپنے رنگ میں نہایت عمدگی کے ساتھ آخر اپنے مطلب کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور راویل صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اتنے ماہر ہیں کہ بی بی سی جو بڑے اعلیٰ معیار کے مترجمین کو قبول کرتی ہے، جن کا اپنا ترجمے کا معیار بہت بلند ہے، انہوں نے ان کو اس قابل سمجھا کہ ہنگیرین زبان میں بھی یہ بی بی سی کی نمائندگی کریں۔ اور بھی بہت سی زبانیں جانتے ہیں، ترکی زبان بھی جانتے ہیں، اور بھی بہت سی زبانیں جانتے ہیں، لیکن 5 زبانیں مجھے انہوں نے بتایا ایسی ہیں جو بآسانی بغیر کسی دقت کے ایک زبان سے بغیر توقف کے دوسری زبان میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ازبکستان وغیرہ میں ایسے لوگ بکثرت ہیں جو زیادہ زبانیں جاننے والے ہیں، اور کوئی احمدی جس کو سوائے اردو کے نہیں کوئی زبان آتی، وہ ازبکستان کے علاقے میں تو اپنے آپ کو کلیتاً اجنبی نہیں پائے گا، وہاں ضرور اس کے ایسے آدمی مل جائیں گے جو اس کا ترجمہ کر سکیں، اور دیگر جگہوں میں بھی اگر تلاش کیا جائے تو کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو روس میں وقف کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ زبان کے تردد میں نہ پڑیں۔ اگر وہ توفیق رکھتے ہیں کہ اپنے خرچ پر روس میں 2 ہفتے یا مہینہ یا 2 مہینے گزار سکیں تو وہ باقاعدہ تحریک جدید کی معرفت یا براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کریں، اور ہم انہیں ان کی رہنمائی کریں گے کہاں جانا ہے اور کیا کیا اس علاقے کی ضروریات ہیں جنہیں ان کو پورا کرنا ہوگا،
اور چونکہ جماعت احمدیہ کے روابط اب بہت سے علاقوں میں قائم ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم ان کے رابطے ایسے لوگوں سے کر دیں جو ان کو سنبھال لیں، ابتدائی طور پر ان کی مدد کریں، اگرچہ ان کو اپنے اخراجات خود ہی برداشت کرنے چاہیے، لیکن روسی اقوام میں مہمان نوازی بہت ہے، اور وہ کوشش یہی کریں گے کہ جس طرح بھی ہو، چاہے آپ ان کو پورا کھانا میسر آئے نہ آئے، آنے والے مہمانوں کا خیال رکھیں۔ ایک یہ حصہ تھا غلط فہمی کا جو دور کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم لفظ روس بولتے ہیں، روس کہتے ہیں یا روسی کہتے ہیں، تو باہر کی دنیا میں خصوصاً ہندو پاکستان میں اس سے مراد USSR ہے، یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ لیکن جب جس علاقے کو، جس بڑے ملک کو ہم روس کہتے ہیں، وہاں پہنچیں تو وہاں جب بھی آپ روس کہیں گے اس سے مراد صرف یورپین ریاست روس ہے، اس کے سوا روس سے کچھ مراد نہیں لی جاتی۔ روس کی یعنی USSR کی سب سے بڑی ریاست کا نام روس ہے، اور یعنی رشیا، اور یہ اس میں بھاری اکثریت یورپینز کی ہے، اگرچہ دوسری قومیں بھی یہاں آباد ہیں، اور اسٹالن کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ بعض مسلمان علاقوں سے لوگوں کو ہانک کر یہاں لایا گیا اور یہاں بسایا گیا۔ اس میں تاتاری قومیں بھی موجود ہیں۔ قازان ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے جہاں بڑی تعداد میں تاتاری مسلمان بستے ہیں۔ تو اگرچہ دوسری قومیں بھی ہیں، مگر رشیا کی ریاست میں زیادہ تر یورپین ہیں، اور یہ روس کی، یعنی جسے ہم روس کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی طاقتور اور سب سے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی ریاست ہے۔ اتنی بڑی ہے کہ امریکہ سے بڑی اکیلی یہ ریاست ہے، اس سے یا اس کے لگ بھگ ہوگی، قریباً بہت بڑا رقبہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روس میں نہ صرف یہ کہ روس لفظ کو یہاں یورپین حصے پر چسپاں کیا جاتا ہے، بلکہ اگر آپ اجنبی ہیں اور نہیں جانتے ان باتوں کو، اور بعض دوسری ریاستوں میں ان لوگوں کو روسی کہہ کر مخاطب کریں گے تو وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض جگہ بھڑک بھی سکتے ہیں، کیونکہ آج کل خصوصیت کے ساتھ USSR میں روسی ریاست کے خلاف دوسری ریاستوں میں بڑی سخت رقابت پیدا ہو رہی ہے، اور بعض جگہ تو شدید نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ چنانچہ جو محققین حالیہ زمانے میں وہاں دورے پر گئے ہیں اور واپس آ کے انہوں نے مقالات لکھے ہیں، ان کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علاقوں میں تو شدید نفرت کی لہریں جل پڑی ہیں، اور روسی لفظوں کو جو پہلے عام جگہ جگہ بورڈوں پر آویزاں دکھائی دیتے تھے، یا روزمرہ کی سڑکوں پر نشانات یعنی رستے دکھانے کے لیے ہدایات کی شکل میں روسی لفظ استعمال ہوتے تھے، وہ سارے بورڈ اب ختم کر دیے گئے، اور ان سب روسی لفظوں کو بدل کر مقامی زبانوں کے لفظوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک لفظ مثلا مگاسان ہے، جو غالباً فرینچ میں بھی دکان کو کہتے ہیں، روسی زبان میں بھی مگاسان یا میگاسین، اس کا تلفظ مجھے صحیح یاد نہیں، دکان کو کہتے ہیں۔ اب بخارا، سمرقند، تاشقند وغیرہ، ان سب جگہ تمام وہ دکانیں جن پر پہلے یہ لفظ لکھا ہوا تھا، اب وہاں دکان لکھ دیا گیا ہے۔ اور ضمناً آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کے ہاں جو ان علاقوں میں مشرقی علاقوں میں جو مقامی زبانیں ہیں، ان میں بہت سے ایسے لفظ ہیں جو اگر غور سے سنے جائیں تو معلوم ہوگا کہ اردو میں بھی مستعمل ہیں، صرف تھوڑا سا تلفظ کا فرق ہے۔ چنانچہ جب روسی مہمان ہمارے جلسے پر تشریف لائے ہوئے تھے، بعد میں ان کے ساتھ مجالس ہوئیں، تو ایک سے زائد مرتبہ اس طرح ہوا کہ جب آپس میں بات کر رہے تھے تو ترجمہ کرنے سے پہلے میں نے ان کو بتا دیا کہ میں سمجھ گیا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔
تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح پتہ چلا؟ تو میں نے بتایا کہ آپ کے ہاں بہت سے ایسے لفظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بس جس طرح دکان ہے اس کو دکان کہیں گے لیکن ہے دکان ہی بہرحال، اور بہت سے لفظ ہیں۔ چونکہ جن مضامین پر بحث ہو رہی تھی وہ میرے علم میں تھے، اس لیے 2-4 لفظ رہنمائی کر دیا کرتے تھے کہ یہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں، کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ اندازے درست نکلتے رہے۔ تو اگر پاکستانی دوست یا ہندوستانی یا دوسرے اردو دان روس کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور ان علاقوں میں جائیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی ان کی زبان سیکھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اور اس ضمن میں واقفین کو چاہیے کہ جاتے ہی زبان سیکھنے کے اداروں میں ضرور داخل ہوں، صرف گلیوں میں چلتے پھرتے گفتگو کے ذریعے زبان نہ سیکھیں بلکہ اداروں میں بھی داخل ہوں، وہاں بھی زبان سیکھیں گے اور ساتھ تبلیغ بھی کر سکیں گے، اپنے ہم مکتب لوگوں سے مذہبی گفتگو بھی کر سکیں گے، اور اس طرح ان کے دونوں کام ہو جائیں گے، ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں اس وقت کثرت کے ساتھ لام بندی کی ضرورت ہے، اور بہت اہمیوں کی ضرورت ہے جو نئے علاقوں میں جہاں اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے کثرت سے پہنچیں، وہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب لگائیں، وہاں ان کو نماز پڑھنی سکھائیں، دعائیں کرنی سکھائیں اور درس جاری کریں، جس طرح گزشتہ زمانوں میں اولیاء اللہ نے تبلیغ کے کام کیے تھے۔ اس رنگ میں جا کر انہی اداؤں کے ساتھ دوبارہ ان قوموں میں تبلیغ اسلام کریں۔ مسلمان علاقوں میں اس لیے تبلیغ کی خصوصیت سے ضرورت ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو خدا کی ہستی سے ہی غافل ہو چکی ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں تب بھی خدا کا تصور نہیں، اور اسلام کو ایک قوم اور نیشن کے طور پر لے رہے ہیں۔ بڑا خطرہ یہ ہے کہ بعض مسلمان ممالک جو اپنے سیاسی نفوذ کو ہی اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں، اور ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ان سے پیسے لیں اور ان کے مقاصد میں استعمال ہوں اور اسلام کو ایک قومیت کے رنگ میں اپنائیں اور پھر سیاسی جد و جہد میں اس جذبے کو استعمال کریں۔ ایسے لوگ جو عملاً خدا کی ہستی سے ہی ناواقف ہو چکے ہیں، ان میں جب اس قسم کے رجحان پہنچیں گے تو اسلام کے اندر جو اس وقت دلچسپی پیدا ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھا جائیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ محض سیاست ہے اور قوم پرستی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بس پیشتر اس کے کہ غلط تصورات وہاں پہنچ کر ان کی پیاس پر قابض ہو جائیں، اور جسے وہ پانی سمجھ کر پی رہے ہوں وہ دراصل زہر کے پیالے ہوں۔ کثرت سے احمدیوں کو وہاں پہنچنا چاہیے اور آب حیات لے کر پہنچنا چاہیے، اسلام کو اسلام کے رنگ میں خالص اسلام کے طور پر ان تک پہنچانا چاہیے، اور ان کی ضرورتوں کو سیراب کرنا چاہیے۔ بس یہ 1-2 کی بات نہیں ہے، سینکڑوں چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر زبان سے کلیتاً نابلد بھی ہوں اور مترجم بھی مہیا نہ ہوں، تو اگر احمدی مختلف علاقوں میں جا کر 2 ہفتے مہینے کے لیے ایسے اڈے لگا لیں کہ جہاں وہ دعائیں کرتے رہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلائیں اور اشاروں کے ساتھ نمازیں پڑھنا سکھائیں، اور نیکی کی تعلیم جس حد تک ان کو توفیق ملے اشاروں کے ناموں سے ان کو دینے کی کوشش کریں، اور دعائیں سکھائیں، دعا کر کے بتائیں، اشاروں سے اپنے مقصد کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو چونکہ یہ خالصتاً للہ ہوگا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ان بے زبانوں کو بھی خدا تعالیٰ اثر کی زبان عطا کر دے گا، اور اثر کی زبان لفظوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، وہ دلوں تک براہ راست پہنچتی ہے۔ ضرورتیں بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے،
کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی متوحش ہیں۔ دو قسم کے اثرات اس وقت نئے آزاد ہونے والے مشرقی یورپ اور روس میں بڑے نمایاں طور پر دکھائی دینے لگے ہیں۔ ایک عیسائیت کا چرچا اور بڑی کثرت کے ساتھ پرانے کلیساؤں کو اثر نو مرمت کر کے اور زینت دے کر باوقار بنانا اور اس کی ظاہری کشش سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک جدوجہد کرنا، ایک یہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ پھر عیسائیت کے نام پر مالی اور دوسری امداد بہت مل رہی ہے۔ پھر عیسائی قوم کے ساتھ، مغربی عیسائی قوموں کے ساتھ ہم نوائی کا جو موقع ہے، یہ بھی آج کل روس میں ایک فخر بن رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مغربی قوموں کے زیادہ دوست بن کر ابھریں گے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور آج کل کی یہی ہوا چل رہی ہے، اسی ہوا میں ہمیں بھی ساتھ چلنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں عیسائیت کو فروغ کے لیے نئے مواقع عطا ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور خطرناک رو یہ ہے کہ مغربی طرز زندگی کی، تہذیب و تمدن کی تمام برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ ان علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی سے مراد یہ ہے کہ جو چاہو جس طرح چاہو بدکاریاں کرو اور عیش و عشرت میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جاؤ۔ پس کرائم یعنی جرم کے رجحانات گزشتہ ایک سال کے اندر اس تیزی سے بڑھے ہیں کہ روس سے آنے والے بتاتے ہیں کہ بعض علاقے پہچانے نہیں جاتے، وہاں کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس طرح گلیاں بے امن ہو جائیں گی، لیکن اب یہی صورتحال ہے۔ ہمارے راویل صاحب نے بھی جو آ کر واقعات سنائے ہیں ماسکو کی میں تبدیلیوں کے واقعات سنائے ہیں، وہ بہت ہی سخت پریشان کن ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ عیسائیت کا چولی دامن کا ساتھ بن گیا ہے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ پکڑے عیسائیت اور بدکاریاں اکٹھی ان گلیوں میں پھر رہی ہیں، اور ایک دوسرے سے کوئی منافرت نہیں ہے۔ اور یہ جو آزادی دیتی ہے عیسائیت، یہ عیسائیت میں ایک مزید کشش پیدا کرنے والی بات بن گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا نام عیسائی رکھ لو، چرچ چلے جایا کرو، اس کے علاوہ جو چاہو عیش و عشرت کرو، جس قسم کی زندگی بسر کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بخشے گئے۔ یہ جو ڈھیل ہے، اس ڈھیل نے عیسائیت میں ایک اور زائد کشش پیدا کر دی ہے۔ اس کے مقابل پر جب اسلام اپنی اصل شکل صورت میں پہنچتا ہے تو ان کو بالکل مختلف طرز زندگی کی طرف بلاتا ہے، پابندیاں عائد کرتا ہے، تمہیں یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، اور جذبات کے اوپر بھی اپنے کنٹرول رکھو، اپنے خیالات پر بھی کنٹرول رکھو، اپنے روزمرہ کے رہن سہن میں نمایاں پاک تبدیلیاں پیدا کرو۔ شروع میں تو بڑے ہی یعنی اکتا دینے والا منظر نظر آتا ہے، جسے بوریت کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا تماشا بن گیا ہے، کس قسم کے لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں، ہم تو آزادی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو اور وہ کرو اور یہ کرو۔ غرضی کے جو جدوجہد ہے، جس سے انگریزی میں کہتے ہیں ان ایکول فائٹ، غیر متوازن جنگ ہے، اور بظاہر ہر فوقیت عیسائیت کو حاصل ہے، اور بظاہر ہر نقصان کا پہلو اسلام کی طرف ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کے اندر ایک اندرونی طاقت ہے، اور وہ خدا تعالیٰ سے تعلق کی طاقت ہے، وہ سچائی کی طاقت ہے۔ یہ لازماً غالب آ جائے گی اگر متقی لوگ یہ اسلام کا پیغام لے کر وہاں پہنچیں اور اپنے اعلیٰ اور پاک نمونے سے ان کو بتائیں کہ روحانی انقلاب کیا ہوتا ہے اور روحانی زندگی کس کو کہتے ہیں۔ اس قسم کے پیاسے بھی وہاں موجود ہیں، اور مسلمانوں میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیت کے مقابل پر یہ رقابت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔
چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے مشرقی ریاستوں کے دورے کیے ہیں ان کے بعض مضامین سے مجھے پتہ لگا ہے کہ ان ممالک میں مغربیت کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف ایک شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے، اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ بہت سے مسلمان جن کو پہلے اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا اور جن کو اب بھی نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے، وہ اس رد عمل کے نتیجوں میں مسجدوں میں جانے لگ گئے ہیں، اور مسجدوں کی رونق بعض جگہ اتنی بڑھ رہی ہے کہ اگر 1 سال پہلے 1 آدمی جاتا تھا تو اب 10 آدمی جاتے ہیں۔ تو جہاں عیسائی علاقوں میں عیسائیت اور مغربی تہذیب کی گندگیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، وہاں مشرقی علاقوں میں اس کے رد عمل کے نتیجے میں ہمارے لیے ایک اچھا ماحول بھی مہیا ہو رہا ہے، ایک اچھی سازگار فضا میسر آ رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت نہیں رہا کہ ہم انتظار کریں کہ بڑے ماہر، زبانوں کے ماہر، علم کے ماہر اور باقاعدہ تربیت یافتہ مربی تیار کر کے وہاں بھیجیں۔ یہ اس قسم کا وقت نہیں ہے، یہ تو ایسا وقت ہے کہ جب قومی بقا کی خاطر جو کچھ ہے میدان جنگ میں جھونکنا پڑا کرتا ہے، بعض دفعہ بچوں کو بھی بھیجنا پڑتا ہے۔ اب عراق ایران جنگ میں آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا ایران پر جب کہ بالغ لڑنے والے مہیا نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے عمر کا معیار ڈھیلا کرنا شروع کیا اور کم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آخر وقت ایسا ایک آیا کہ جب فوج میں یعنی میدان جنگ میں بھیجنے سے پہلے نابالغ بچے اکٹھے کیے جا رہے تھے، اور بعض ایسے منظر ٹیلی ویژن پر دکھائے گئے یہاں جن سے پتہ چلتا تھا کہ مائیں روتی پیٹتی رہ جاتی تھیں اور ان کے بچوں کو چھین کر لے جاتے تھے کہ ان کو شہادت کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں اور دائمی زندگی بخشیں گے، تم کس بات پر رو رہی ہو۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ بعض ایسے مناظر بھی حیرت انگیز دکھائے گئے کہ ایرانی ماؤں نے خود اپنے بچے پیش کیے۔ اتنا کثرت سے پروپیگنڈا تھا کہ عراق کے مقابل پر جو لڑائی کو جائے گا وہ کفر کے مقابل پر جائے گا، اور اگر وہ مارا گیا تو شہید ہوگا، کہ بعض نیک دل مگر سادہ لوما ہیں خود اپنے چھوٹے عمر کے بچوں کو فوجیوں کے سپرد کر دیا کرتی تھیں۔ وہ ایک جاہلانہ جنگ تھی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اسلام دشمنی کی جنگ تھی، دونوں طرف اسلام دشمنی ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اسلام کا نام استعمال ہو رہا تھا، اس لیے اماموں نے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس جنگ میں جھونک دیا۔ میں جس جنگ کی طرف بلا رہا ہوں وہ اسلام کی جنگ ہے، اور خالص اسلام کی جنگ ہے۔ یہ وہ اسلام کی جنگ ہے جو جماعت احمدیہ کے سوا کسی اور نے نہیں لڑنی، اور کسی اور کے سپرد نہیں ہے یہ لڑائی۔ اس لیے آج ہر قسم کے پیمانوں میں نرمی کرنے کا وقت ہے۔ جس قسم کے بھی احمدی مہیا ہو سکتے ہیں، جن کو بھی توفیق ہے، ان کو چاہیے کہ ان علاقوں میں چلے جائیں، ان کا جانا ہی ببرکت ہوگا، ان علاقوں میں بیٹھ کر ان کا دعائیں کرنا ہی ببرکت ہوگا۔ اور یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ بعض علاقوں میں اسلام کا غلبہ محض ان کی بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ سب سے بڑی طاقتور چیز دعا ہے، اور دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو اس غیر متوازن جنگ میں کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کرنے والی ہے۔ یہی راز ہے اس لڑائی میں کمزور کی فتح کا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قانون قدرت کے خلاف بات ہے، جب بھی کمزور طاقتوروں سے ٹکراتے ہیں ضرور شکست کھاتے ہیں اور ضرور مار کھاتے ہیں۔ صرف مذہب کی دنیا میں یہ عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے کہ کمزور طاقتور سے ٹکراتا ہے اور طاقتور کو شکست دے دیتا ہے۔ شاعروں کی دنیا میں تو ممولے شہباز سے لڑتے ہیں، لیکن یہ ایک شاعری کی بات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مگر مذہب کی دنیا میں واقعتاً ایسا ہوتا ہے، ایسے ممولے پیدا ہوتے ہیں جو شہبازوں کے پر توڑ دیتے ہیں اور ان کے لشکر کو ہر جہت سے شکست دے دیتے ہیں۔ اور واقعتاً جب آپ ان کا موازنہ کریں دنیا کے پیمانوں سے
تو ایک طرف حقیقت میں ممولے دکھائی دیتے ہیں، دوسری طرف واقعی شہباز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ روما کی سلطنت سے جب مسلمان چند گنتی کے مجاہدین کی ٹکریں ہوئی ہیں، اور فارس کی سلطنت سے جب گنتی کے چند مجاہدین کی مسلمان مجاہدین کی ٹکریں ہوئی ہیں، اگرچہ بعض ایسی جنگیں بھی تھیں جو خالصتاً جہاد نہیں کہلا سکتی تھیں، لیکن مذہبی عناصر کا ان میں غلبہ تھا۔ بہرحال مذہبی محرکات یقیناً ان میں غالب تھے، اور چونکہ لڑنے والے نیک تھے، خدا پرست تھے اور دعائیں کرنے والے تھے، اس لیے ان جنگوں کے حالات پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو واقعتاً یوں لگتا ہے جیسے ممولوں کی ایک ٹولی بکثرت شہبازوں پر حملہ آور ہوئی ہے اور ان کو شکست دے دیتی ہے۔ بس اس پہلو سے آج بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن ہوگا دعا کی برکت سے، اس کے سوا اور کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر زباندان نہیں ہیں تو دعا گو تو ہیں نا۔ ہر احمدی کو دعا کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ دنیا کی کسی مذہبی یا غیر مذہبی جماعت میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ مذہبی جماعتوں میں جتنی بھی دنیا میں جماعتیں ہیں، آپ ان کی سب کا تفصیل سے جائزہ لیں، ان میں سال بھر میں دعا کا اتنا چرچا نہیں ہوتا جتنا جماعت احمدیہ میں ایک ہفتے یا ایک مہینے میں چرچا ہو جاتا ہے، حالانکہ تعداد کے لحاظ سے یہ بہت تھوڑی ہے۔ تو اس کثرت سے دعا کا مضمون جماعت کے اندر جاری و ساری ہو چکا ہے کہ ہر فرد جب ایک دوسرے سے ملتا ہے دعا کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے کو خط لکھتا ہے تو دعا کی بات کرتا ہے۔ آپ ایک دن کی ڈاک ساری دنیا کی اکٹھی کر کے اگر دیکھ سکتے ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری دنیا کی ایک دن کی ڈاک میں دعا کا اتنا ذکر نہیں ملے گا جتنا چند احمدیوں کی ڈاک میں دعا کا ذکر ملے گا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبالغہ نہیں کہ ہفتوں بھر کی ڈاک میں ساری دنیا میں دعا کا اتنا ذکر نہیں ملے گا جتنا احمدیوں کی ڈاک میں ایک دن میں مل جاتا ہے۔ روزانہ جتنے خط مجھے آتے ہیں سارے انگلستان بلکہ سارے یورپ میں جتنے خط مل رہے ہوتے ہیں ان کے سارے مجموعوں میں دعا کا اتنا ذکر نہیں ہوتا۔ تو دعا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح گھوٹ کر ہمیں پلائی ہے، ہماری گھٹی میں داخل کی ہے، اور یہ ماں کے دودھ کی طرح ہماری رگوں میں جاری ہوئی ہے۔ اس لیے یہی وہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو آپ کو میسر ہے۔ اگر صاحب علم نہیں ہے تو دعا گو تو ہیں ہی نا، اور یہ سب سے بڑی فیصلہ کن طاقت ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس مضمون پر کچھ اور باتیں کہنے والی ہیں، مگر اب چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے آئندہ کے لیے انہیں اٹھا رکھتا ہوں۔ اس عمومی تحریک کے بعد کہ ہمیں آج USSR کے علاقوں میں یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک ایکس یونین کہنا چاہیے، اب تو یونین کا تصور ہی باقی رہ گیا ہے، وہاں مختلف علاقوں میں، عیسائی علاقوں میں بھی اور مسلمان علاقوں میں بھی، ایشیائی علاقوں میں خواہ وہ مسلمان ہوں یا بدھسٹ ہوں، بعض بدھسٹ علاقے بھی ہیں، وہاں سب جگہ بکثرت واقفین زندگی کی ضرورت ہے جو عارضی طور پر اپنے آپ کو پیش کریں۔ جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے، بالعموم روس میں تھوڑے روپے میں گزارا ہو سکتا ہے اگر انسان ہوٹلوں میں قیام نہ کرے۔ آج کل ایسا ماحول بن چکا ہے کہ درویش صفت لوگ جا کے مسجدوں میں ڈیرے لگا سکتے ہیں اور کوئی روک نہیں ہوگی، اور اگر وہ نظام جماعت سے رابطہ کر کے ہدایات لے کر سفر شروع کریں تو انشاءاللہ ہم ان کو بہت سے ایسے روابط مہیا کر سکتے ہیں جن کے نتیجے میں ان کو دیکھ بھال کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، ان کو مشورے دینے والا، ان کا خرچ بچانے والا کوئی نہ کوئی سلطان نصیر ان کو مہیا ہو جائے گا۔ اور سلطان نصیر کی بات ہوئی ہے تو ایسے ہر سفر کرنے والے کو ہمیشہ اس دعا کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، جسے میں نے ساری زندگی استعمال کیا ہے اور بے انتہا مفید پایا ہے۔ ہر سفر سے پہلے ہر احمدی کو یہ دعا کرنی چاہیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے میرے رب مجھے اس ملک میں صدق کے ساتھ داخل فرما
سچائی کے ساتھ داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور اس ملک سے یا اس مقام سے سچائی اور صدق کے ساتھ باہر لا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی جناب سے، کسی غیر کی طرف سے نہیں، ایسا مددگار عطا فرما جو سلطان ہو، جس میں غلبے کی طاقت ہو، جو کمزور مددگار نہ ہو بلکہ یہ طاقت رکھتا ہو کہ کمزوری کو طاقت میں بدل سکے۔ بس یہ دعائیں کرتے ہوئے جو لوگ للہ سفر اختیار کریں گے، ہر دوسری کمزوری پر یہ دعا اور ان کی بات کی دعائیں انشاءاللہ غالب آ جائیں گی، اور جو انقلاب ہم USSR میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ محض ہماری تمناؤں کا انقلاب نہیں رہے گا بلکہ ایک حقیقی دنیا کا انقلاب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔